آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، مگر ہرگز ہرگز سر کو مزار پہ نہیں ٹیکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے سروں کو مزارات پر ٹیکیں گے تو ہمارے جو غیر ہیں وہ آپ کو طعن و تشنیع نہیں کریں گے، وہ سوالات علماء سے کریں گے، پھر ہمیں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو تم کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی صرف اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ اللہ کو خالق و مالک مانو، اللہ کو اپنا معبود مانو، اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرو۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی اسلام کی تعریف ہے یہ اللہ کے رسول کی زبانی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ آگے کا پہلو بہت ہی قابل فکر ہے اور ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اسلام کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں، قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو۔ اب ہمیں اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ شک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس قدر مال آپ کو نوازا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو نام کے مسلمان تو بہرحال ہیں، مگر صحیح معنوں میں ہم یا آپ کوئی بھی اگر مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں۔ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ عام طور پہ لوگ پیسوں کی تو زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لیکن اپنی کھیتیوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ کھیتیوں میں عشر یا نصف عشر ہے، یعنی ڈول یا نہر یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو مفت میں دستیاب ہو جائے، ڈول نہیں بلکہ جو مفت میں جو پانی مفت میں دستیاب ہو جائے، مثال کے طور پہ بارش کے پانی سے اگر آپ کی کھیتی ہو جائے، یا اکثر پانی بارش کا ہو یا مفت ہو، اور اس کھیتی سے اگر آپ نے اپنے جو ہے کھیت کی سرادی کی ہے تو آپ کے اوپر عشر ہے۔ اور اگر آپ نے خرید کے پانی جو ہے کھیت میں سینچائی کی ہے یا کسی بھی ایسے آلے سے کی ہے جس میں کچھ پیسہ لگتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر نصف عشر ہے۔ عشر اور نصف عشر کو آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، اس کو آسان لفظ میں بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے آسمان یا کسی بھی ایسے پانی سے جو ہے سینچائی کی ہے جس میں آپ کا پیسہ نہیں لگا ہے تو آپ کو 10واں حصہ، مثال کے طور پہ کسی نے کھیتی کی 10 کنٹل کھیتی ہوئی تو 10 کنٹل میں 1 کنٹل اس کو جو ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور 20واں کہتے ہیں جو ہے 20 کنٹل اگر کھیتی ہوئی آپ کے جو ہے کسی کھیت میں تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو 20 کنٹل میں 1 کنٹل دینا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ نے سینچائی جو کی ہے وہ خرید کے کی ہے یا کسی بھی ایسے آلے سے کی ہے جس میں آپ کا پیسہ خرچ ہوا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَتَصُومَ رمضانَ، اور رمضان کا مبارک مہینہ اگر نصیب ہو جائے تو ایسی صورت میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اب اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہاں ایک عام بیماری ہے، لوگ بتاتے ہیں ہمیں، قبلہ سید صاحب جو آج کسی مصروفیت کے سبب یہاں تشریف نہیں لا سکے، وہ ایک لطیفہ سناتے رہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم گئے رمضان کے مہینے میں، وہاں لوگوں نے کہا کہ سائیں جو ہے چائے وغیرہ، تو حضرت نے کہا چائے نہیں، تو کہا چائے نہیں تو پانی ہی پی لیں، پانی نہیں تو روٹی کھا لیں۔ اب دیکھیے کس قدر جو ہے جہالت ہے، لمبی جوڑی بات وہ بتاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ لطیفہ، یہ حقیقت ہے۔ کسی علاقے میں آپ کا جانا ہوا رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کے گھر، ہمارے علاقے میں اگر جو ہے اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو لوگ بہت تعجب میں پڑ جائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ایک پیر صاحب سے کوئی کہے کہ سائیں پانی، چائے پانی کیا چلے گا آپ کے لیے، یہ بہت ہی تعجب خیز بات ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو یہاں لوگ بتاتے ہیں ایسا کہ دن میں بھی جو ہے دعوتیں چلتی رہتی ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس طرح کی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کو مسلمان ہونے پہ بھی جو ہے شک ہونے لگے گا لوگوں کو کہ مسلمان ہیں یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو کچھ اسلام کی کوئی رعایت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے. اللہ کے رسول نے اسلام کی تعریف میں فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضانَ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَتُحِجِّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کا حج کرو اگر اس راستے تک جانے کی تمہیں اللہ تعالیٰ استطاعت بخشے. جب یہ جواب آپ نے دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آنے والے شخص نے کہا یا رسول اللہ صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سائل کے سوال پھر اس کے تصدیق پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو یہ سوال کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی حضرت عمر غالباً اس پش و پیش میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پوچھنے والا ایسا ہو کہ اس کو پہلے سے یہ مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے کہیں یہ امتحان تو سوال نہیں کر رہا ہے. اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اٹھے اور حضرت قبلہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب سہروردی کے پاس تشریف لائے اور پوچھے کہ حضرت آپ بتائیں نماز کے اندر فرائض کیا ہیں. حضرت نے بتا دیا کہ نماز کے فرائض قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنہی، تکبیر تحریمہ وغیرہ جو بھی ہیں سب کو حضرت نے بتا دیا. اب اگر آپ کہیں کوئی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی سائل ہو، پھر جب حضرت بتا دیں تو وہ کہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، تو حضرت کو یہ کہ دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا پھر بھی امتحاناً اس نے مجھ سے سوال کیا ہے. یہ کیفیت حضرت عمر کی ہوئی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سائل کے سوال پھر اس کے تصدیق پر مجھے بڑا تعجب ہوا. اسی دوران اس نے دوسرا سوال کیا، قالا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان. اس نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایک انسان کن باتوں پہ عمل کرے تو ایسی صورت میں وہ مومن ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اصول کا درجہ رکھتی ہیں. ویسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں احادیث طیبہ یا دیگر چیزوں سے ہمیں جو ہے علم ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ماننا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. مگر یہ اصولی چیزیں ہیں، موٹی چیزیں ہیں کہ کم از کم ان باتوں پہ تو ایمان لانا ہر حال میں ضروری ہے. اگر ان چیزوں پہ ہم ایمان نہیں لاتے تو ایسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پہ ہم سبھی لوگ عمل کریں. اس کے بعد اور وہی بہت سارے سوالات ہیں. اس میں ایک سوال ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول ہمیں احسان کے بارے میں خبر دیں کہ احسان کس چیز کو کہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عبادت کرنے کا ارادہ کرو، جب کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہو تو آپ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لو، یہ وجدان لے آؤ کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ وجدان یہ کیفیت آپ کے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا خیال تو ضرور لے آؤ کہ اگر میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے اندر وہ طاقت و شکتی نہیں ہے کہ میں خدا کے تجلی سے معمور ہو سکوں، تو کم از کم میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال اگر آپ لے کے آ جائیں اپنے دل و دماغ میں، کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ کسی بھی برائی کے کرنے سے پہلے اگر یہ جو ہے وجدان آپ کے دل میں آ جائے، یہ خیال باقاعدہ آ جائے تو آپ یقیناً برائیوں سے رکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش اتنی سی ہے، میں لمبی چوڑی جو ہے خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اور گرمی بھی سخت لگ رہی ہے، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سبھی لوگ جو ہے اس طرح کی باتوں پہ حضرت نے جو فرمایا کہ کم از کم نماز پنجگانہ کی آپ پابندی کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے پوچھ جاچ اسی کی ہوگی. جیسا کہ حضرت نے ابھی تفصیلی خطاب آپ کو سنایا
کہ نماز ہمارے اور آپ کے اوپر یہ اولین فریضہ ہے، اس لیے سب سے زیادہ توجہ دینے کی اس علاقے میں خاص طور سے نماز پہ ہے۔ آپ نماز پنجگانہ کے عادی بنیں اور دیگر ارکان اسلام جو بھی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کریں، خاص طور سے اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے پیران طریقت کو بھی جو ہے اعزاز بخشیں۔ میں ایک چیز واضح کر دوں، پیران طریقت کی خدمت کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، کرنی بھی چاہیے۔ سادات کرام کی دست بوسی کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری، آپ کو تعجب لگے گا کیونکہ یہاں اللہ کے فضل سے لوگ پیران طریقت کی زیادہ ہی جو ہے عزت افزائی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، مگر اس سے زیادہ آپ اپنے پیر کی دست بوسی کرنے سے پہلے اپنے والدین کی دست بوسی کرنے کی کوشش کرو۔ پیر صاحب کی دست بوسی کرو، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر آپ کے والدین ناراض ہیں اور آپ پیران طریقت کی دست بوسی کرتے پھریں، روزانہ ان کو جو ہے نظر و نیاز سے نوازیں، میں اس کا مخالف نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیران طریقت سے بھی زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، پیران طریقت کی خدمت کریں، یہ آپ کے لیے اعجاز کی بات ہے، بہت نصیبے کی بات ہے، مگر بعض لوگ اپنے والدین کو، اگر والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کسی اور کو راضی کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوں، تو ہر ممکن کوشش کر کے ان سے معافی تلافی کی کوشش کریں۔ آپ نے قبلہ سید صاحب سید نور اللہ شاہ بخاری سے سنا ہوگا، حضور مفتی عالم راجستھان بھی یہ واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث کے جو ہے حوالے سے کہ ایک جو ہے صحابی رسول تھے، ان کا جو ہے خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی بہت کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح وہ وصال کے وقت کلمہ پڑھ لیں، مگر ان کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا، بہت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائے، دیکھا ماجرا تو دیکھا کہ جو ہے ان کے زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو وجہ دریافت کی، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں، پھر کہا کہ آخر جب یہ اتنے نیک ہیں تو پھر یہ کلمہ جو ہے کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ لوگوں سے استفسار پر پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض تھیں، پھر ان کے والدہ کو بلایا گیا، والدہ سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بوڑھی شخص، آخر کیا بات ہے، کیوں تو اپنے جو ہے اس بیٹے سے ناراض ہے؟ تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ کلمہ جو ہے اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت اس کی والدہ کو راضی کروایا، ایک جو ہے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کروایا، لکڑیوں کا گٹھر جب اکٹھا ہو گیا تو کہا کہ اس میں آگ لگا دیا جائے۔ آگ لگانے کے ابھی آگ لگانا ہی چاہ رہے تھے لوگ، اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ آخر یہ آگ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، پوری حدیث ہو بہو نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آگ کو میں صرف اس لیے جلا رہا ہوں تاکہ تیرے اس بیٹے کو اس میں جلا دیا جائے۔ وہ ڈر گئی، کہا آخر ایسا کیوں، اس نے کیا غلطی کی ہے کہ آپ اس کو آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں؟ تو کہا جہنم کی آگ میں جلنے سے تو بہتر یہی ہے کہ اسی میں جلا دیا جائے، جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی میں جلا دیا جائے۔ تو جو ہے اس عورت نے، وہ ہوشیار عورت تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نہیں اس کو معاف کرو گی تو ایسی صورت میں اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا اور یہ جہنمی ہو جائے گا، اور جہنم کی آگ میں اس کو جانا پڑے گا۔ تو جہنم کی آگ میں جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو یہیں جلا دیا جائے۔ پھر اس کا دل ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس کا جو ہے دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے اس صحابی بچے کو، اپنے اولاد کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا، اس صحابی